اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل، یہ قرآن پاک کی 92 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں، اور اس کے پہلی لفظ واللیل کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ لیل کے معنی ہیں رات کے۔ اس سورہ کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کے انتخاب کا فرق اور ان کے انجام کا فرق بیان کرتا ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے نر و مادہ بنائے۔ شروع میں ہی 2 جوڑوں کا ذکر ہے، دن و رات اور نر و مادہ، یعنی دن اور رات ہمارے آفاق ظاہری میں شامل ہیں، یعنی دن کا چڑھنا اور رات کی تاریکی کا چھا جانا، جبکہ نر و مادہ ہمارے اندر ہیں، یعنی ہم میں کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے۔ جیسے دن اور رات کے فرق سے سارا نباتاتی نظام چلتا ہے، اسی طرح سے مرد و عورت کے ذریعے ہی کاروان چل رہا ہے۔ بظاہر یہ دونوں تو ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی دن اور رات الگ ہوتے ہیں، دن رات سے الگ ہے، اور مرد عورت سے الگ اور عورت مرد سے الگ ہے، مگر مل کر ایک متواتر نظام قائم کرتے ہیں۔ چوتھی آیت میں کہا جا رہا ہے، بے شک تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور دن و رات کے قسم کھانے میں بھی یہی مطلب ہے کہ دونوں کے اثار ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نر و مادہ کے بھی مختلف اثار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اور اسی طرح ان کے نتائج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہوں گے۔ یہ تمام تر کوششیں 2 بڑی اقسام میں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آگے کی آیتوں میں آیت 5 سے 7 تک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرا اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتا رہا، تقویٰ اختیار کر کے رکھا، اور پھر اس نے ہر اچھی بات کو دل سے تسلیم کیا، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اسی پر عمل کرتا رہا، تو ہم نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے، یعنی اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی لیے تمام سہولتیں فراہم کر دی اور اس کو جنت کا راستہ دکھا دیا۔ آیت 8 سے 11 تک میں دوسری طرف کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یعنی وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، یعنی جو کنجوس رہا، جس نے اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کیا اور اللہ کی باتوں سے بے نیاز رہا اور بھلائی کی بات کو جھٹلایا، یعنی دین حق کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں سے منہ موڑے رکھا، آخرت کو جھٹلاتا رہا، تو پھر ہم نے اس کو سخت دشوار راستے کے لیے سہولتیں مہیا کر دیں۔ یعنی پھر اس کے لیے تو دنیا میں تو اگر آسانی کہ دنیا میں اگر اس کو مال ملا ہوا بھی ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ اجر نہ ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے انتہائی دشواری ہوگی، اور پھر اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ آیت 12 اور 13 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، اور یقیناً آخرت اور دنیا صرف اور صرف ہمارے اختیار میں ہے۔ آیت 14 سے 21 تک میں خبردار کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں ہر وہ بدبخت جلے گا جس نے اللہ کو جھٹلایا اور منہ موڑا اللہ سے۔ اللہ کو جھٹلانا اور اللہ سے منہ موڑنا کیا ہے کہ وہ اللہ کی ہو، مطلب ہمیں دنیا میں ایک محدود مدت تک کے لیے بھیجا گیا ہے، جہاں ہم اپنی ہر بات، ہر عمل کے جواب دہ ہوں گے۔ آخرت میں جب ہم واپس اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمیں ہر بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اللہ کی مرضی کی مطابق ہی زندگی گزاریں۔ تو پھر جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، حالانکہ اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوتا، بس وہ یہ احسان کسی کے اوپر احسان کرنے کے سبب نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا اجر دے گا، تو پھر وہ اعلیٰ اجر جو اس کو آخرت میں ملے گا تو وہ اس کے لیے انتہائی کافی ہوگا، اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔